السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم مولی کی کاشت کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مولی جو ہے وہ موسم سرما کی ایک اہم سبزی ہے، اور یہ جو ہے پراٹھے بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو یرکان ہوتا ہے اگر یہ مولی کھائیں تو وہ یرکان سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اگر اس کی آب و ہوا کی بات کی جائے تو اس کو جو ہے وہ سرد موسم جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، اور یہ تقریباً جب ٹمپریچر جو ہے وہ 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو مولی کے لیے جو ہے وہ سازگار ہوتا ہے۔ زمین کی تیاری میں آپ نے ایک بار مٹی پلٹنے والا ہل چلانا ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 مرتبہ عام ہل چلا کر زمین کو جو ہے وہ نرم اور بھربھرا کر لینا ہے۔ اور اس کی جو کاشت ہوتی ہے وہ جو نرم زمینیں ہوتی ہیں، ہلکی ریتلی اور میرا زمینیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ چھٹے کے ذریعے بھی کاشت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اچھی زمینیں ہیں ان پہ جو ہے وہ کھیلوں پہ بھی کاشت ہو جاتی ہے، یہ دو طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اگر وقت کاشت کی بات کریں، اس کا جو وقت کاشت ہے وہ تقریباً جولائی سے شروع ہو کر جو ہے وہ مڈ دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پھر مولی جو ہے وہ لگتی ہے، گٹکا مولی اور دوسری جو ہے مولیاں لگتی ہیں جو ارلی ہوتی ہیں، لیکن اس کی پیداوار جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ جو بہترین موسم ہے اب وہ سپٹمبر مڈ سے لے کر جو ہے وہ مڈ دسمبر تک ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم بات کریں کہ جو اس کی ورائٹیز ہیں ان میں جو ہے لال پری ہے، دیسی ریڈ ہے، دیسی سفید ہے، مولی 40 دنوں والی ہے، اور جو مشہور ورائٹی ہیں وہ مینو ارلی ہے، چمولا ہے، ملو ہے، شومائی ہے، اور ٹوکیٹا جاپان کی جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ مولی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اس کے لیے جو شرح بیج ہے اگیتی کاشت کے لیے 3 سے 5 کلو گرام چاہیے، اور جو ستمبر میں کاشت کریں گے اس کے لیے 3 کلو گرام ہے۔ اور اسی طرح سے جو باقی اگر ہم مڈ سیزن اور لیٹ سیزن کار کرتے ہیں تو 2 کلو گرام بیج جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ چھٹے میں بیج جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے، اور ہم نے کھیلوں پہ کاشت کرنی ہے تو پھر بیج جو ہے وہ 2 سے 3 کلو گرام کافی ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ چلتا ہے کہ زمین تیار کر کے چھٹا دے دیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ریجر کی مدد سے کھیلیں نکال لی جاتی ہیں، تو وہ بھی طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس میں بیج زیادہ ڈل جاتا ہے۔ زیادہ جو اصل ہے وہ چوپے کا سسٹم ہے جس میں 1.5 سے 2 کلو گرام جو ہے مولی لگتی ہے۔ تو آپ نے جو مولی سے اپنا مولی 1 انچ پہ لگا دینی ہے۔ جب مولی جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً جو ہے 7 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک پودا چھوڑ دینا ہے، تو اس سے مولیاں جو ہیں اچھی تیار ہوتی ہیں۔ اور جو آپاشی ہے، آپاشی کا دار مدار جو ہے وہ زمین کی ساخت، موسمی حالات کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ پہلے جو 2 سے 3 پانی ہے وہ آپ جلدی لگائیں تاکہ اس کا اگاؤ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر زمین کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور طریقہ کاشت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہینے میں جو ہے وہ 2 سے 3 پانی بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے درجہ حرارت پہ، وقت کاشت پہ۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو اگر ہم کھادوں کی بات کریں تو اس کو جو ہے وہ 1 بیگ DAP چاہیے، 1 بیگ نیٹروفاس چاہیے، 1 بیگ جو ہے وہ کین گوارا چاہیے، اور 1 بیگ ہی اس کو چاہیے پوٹاشیم سلفیٹ کا۔ تو زمین کی تیاری کے دوران آپ نے جو ہے 12 ٹن جو ہے وہ آپ نے جو ہے گلا سڑا گوبر ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1 ماہ پہلے ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے 1 بیگ DAP اور 10 کلو گرام ہیومک ایسڈ یا کوئی آرگینک میٹر جو ہے اچھا سا وہ ڈال لینا ہے، اور 400 گرام تھائوفینٹ میتھائل ڈال لینی ہے، تو مولی جو ہے اس کو بیماریاں نہیں لگتی۔ اور اس کے بعد اگر دوسری بات کی جائے اس کی بیماریاں جو ہیں اس پہ پوڈری ملڈیو، ڈونی ملڈیو، ڈمپنگ آف کلب روٹ وغیرہ جو ہیں وہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کیڑوں میں جو ہے اس پہ ایفیڈ آ جاتا ہے، کٹ ورم آ سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی جو ہے وہ لشکری سنڈی بھی بعض کا جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور جو مولیاں ہوتی ہیں یہ تقریباً جو ہے ورائٹی کے حساب سے جو ہے یہ جلد تیار ہو جاتی ہیں، تقریباً جو ہے مختلف قسم سے 50 سے 70 دن کے اندر جو ہے وہ مولی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ورائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور موسمی حالات پہ اور وقت کاشت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے مولی کے بارے میں نے جو گزارش کی، اور مختلف کمپنیاں جو ہے نا اس کا سیڈ دیتی ہیں، اس میں جو ہے وہ NTL ہے، رچنا سیڈ ہے، رشید سنز ہیں،
اور اس کے بعد صدیق سنز ہیں، چودھری خیر الدین اور سنز، اور اسی طرح سے جو ہے ملن سیڈ، گولڈن گرین، اور پنجاب سیڈ کارپوریشن کا بھی مولی کا سیڈ جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس طرح کی مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔